سوال: کس نبی نے سب سے پہلے اپنی اور اپنی اولاد کی مغفرت کی دعا مانگی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے نور کو کس دن پیدا فرمایا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے نور کو بدھ کے دن پیدا فرمایا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیوی ہونے کا شرف کسے حاصل ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیوی ہونے کا شرف حضرت حفصہ رضی بنت عمر کو حاصل ہے۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں کی دنیا میں کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ جواب: ذوالنورین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق حضرت عثمان غنی کو فرشتوں کی دنیا میں ذوالنورین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کس نے کھودی تھی؟ جواب: حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال: اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو، یہ جملہ اللہ نے کس نبی کو کہا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا۔ سوال: ان سورتوں کی تعداد کتنی ہے جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام آیا ہے؟ جواب: ان سورتوں کی تعداد 7 ہے جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ سوال: ابلیس کا تخت کس جگہ پر ہے؟ جواب: ابلیس کا تخت سمندر میں ہے۔ سوال: قرآن پاک میں سب سے پہلے کس پیغمبر کا ذکر آیا ہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کا۔ سوال: مسلمان کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں، فرشتے کس کے گرد طواف کرتے ہیں؟ جواب: فرشتے بیت المعمور کے گرد طواف کرتے ہیں۔ سوال: امام مالک کے شاگرد امام شافعی ہیں، امام شافعی کے شاگرد کون ہیں؟ جواب: امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل ہیں۔ سوال: قرآن پاک کی کتنی سورتوں کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے؟ جواب: قرآن پاک کی 5 سورتوں کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے۔ جن 5 سورتوں کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے وہ یہ ہیں: سورہ فاتحہ، سورہ سبا، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ فاطر۔ سوال: قیامت کے دن کون سا نیک عمل سایہ کی طرح ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن صدقہ عمل سایہ کی طرح ہوگا۔ سوال: پل صراط پار کرنے کے لیے کون سی سواری ہے جو ہم دنیا میں خرید سکتے ہیں؟ جواب: پل صراط پار کرنے کے لیے جو سواری دنیا میں ہم خرید سکتے ہیں وہ قربانی کا جانور ہے۔ سوال: یہ بتائیے کہ امام جعفر صادق کو کہاں دفن کیا گیا تھا؟ جواب: امام جعفر صادق کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا تھا۔ سوال: باغ فتح کو کس خلیفہ نے اپنی ذاتی جاگیر بنایا؟
جواب مروان بن حکم نے۔ سوال عمر ثانی کس شخصیت کا دوسرا نام ہے؟ جواب عمر ثانی حضرت عمر بن عبد العزیز کا دوسرا نام ہے۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ منور کس کو کہتے تھے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ منور قارون کو کہتے تھے۔ سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان کون سی جنگ لڑی گئی؟ جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان جنگ جمل لڑی گئی۔ جنگ جمل 36 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان ہوئی، جس کی وجہ قصاص عثمان تھا۔ سوال مدینہ کے مسلمان کیا کہلاتے تھے؟ جواب مدینہ کے مسلمان انصار کہلاتے تھے۔ سوال ابو جہل کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ جواب ابو جہل کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ سوال کس صحابی نے اپنے وصال کے وقت کپڑے بنوائے، سرما لگایا اور بال بنوائے؟ جواب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وصال کے وقت کپڑے بنوائے، بال اور سرما لگایا۔ سوال قیامت والے دن اللہ رب العزت کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب قیامت کے دن اللہ رب العزت کے 8 فرشتوں نے آسمان کو اٹھا رکھا ہوگا۔ سوال دعا مانگنے سے پہلے کون سی چیز کھانے سے دعا ضرور قبول ہوتی ہے؟ جواب حلال کی کمائی سے کھایا جانے والا رزق ہمیشہ دعا کی قبولیت کا باعث بنتا ہے۔ اگر انسان حرام کی کمائی کھائے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یعنی انسان رزق حلال کی برکت سے نقصان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی سے دھار لینے کو رزق حرام سے پیٹ بھرنے پر ترجیح دی ہے۔ سوال تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ عمر کس نے پائی؟ جواب تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ عمر حضرت نوح علیہ السلام نے پائی۔ سوال احد پہاڑ جہاں جنگ احد ہوئی تھی اس جگہ کس نبی کی قبر ہے؟ جواب حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر ہے۔ سوال حضرت ادریس علیہ السلام کی زبان کون سی تھی؟ جواب حضرت ادریس علیہ السلام کی زبان سریانی زبان تھی۔ سوال بانی اسلام کون ہیں؟ جواب بانی اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سوال قرآن پاک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کے نام سے کتنی مرتبہ پکارا گیا؟ جواب قرآن میں نبی کے نام سے 23 مرتبہ پکارا گیا۔ سوال حدیث کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ نے ان کو کیا نصیحت کی تھی؟ جواب رات بھر نہ سونے کی نصیحت کی تھی۔ سوال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ میں مرتب کردہ کتاب کا نام کیا ہے؟ جواب علام کتاب کا نام ہے۔ سوال
دین اسلام کی خاطر شہید ہونے والی پہلی صحابیہ کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سوال، کتنے انبیاء کرام کا نام اللہ پاک نے ان کی پیدائش سے پہلے بتا دیے تھے؟ جواب، وہ 5 انبیاء کرام جن کا نام اللہ پاک نے ان کی پیدائش سے پہلے بتا دیا تھا، وہ یہ ہے: نمبر 1 سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 4 سیدنا اسحاق علیہ السلام، نمبر 5 سیدنا یعقوب علیہ السلام۔ سوال، قرآن پاک میں کن 2 دنوں کے نام آئے ہیں؟ جواب، قرآن پاک میں جمعہ اور ہفتہ 2 دن کے نام آئے ہیں۔ سوال، حضرت شعیب علیہ السلام کا وطن کون سا تھا؟ جواب، حضرت شعیب علیہ السلام کا وطن مدین تھا۔ سوال، حج کے فرضیت کے احکام کس سورہ میں ہیں؟ جواب، سورہ ال عمران میں ہیں۔ سوال، خواب میں فوت شدہ لوگوں کو دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، خواب میں فوت شدہ لوگ نظر آنا اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، بشرطیکہ ہم ان کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ مثلاً اگر کسی کا کوئی عزیز فوت ہوا ہو، وہ اسے یاد کر کے روئے اور اس کے بارے میں سوچے، تو پھر اسے خواب میں فوت شدہ لوگ نظر آئیں تو یہ اس کا سوچ کا حصہ ہے جو انسان دن بھر میں سوچتا ہے۔ لیکن اگر انسان ان فوت شدہ لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتا، نہ ہی یاد کرتا ہے، تو پھر اس صورت میں فوت شدہ لوگ خواب میں نظر آئیں تو پھر اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے۔ صاحب تعبیر کے نزدیک اگر کوئی فوت شدہ شخص خواب میں کوئی چیز دیتا ہے تو اس کا مطلب خیر و برکت ہے، آپ کے حق میں بھلائی اور رزق میں اضافہ ہے، اور اگر فوت شدہ آپ سے کوئی چیز لے جاتا ہے تو اس پر آپ نے توبہ استغفار کرنی ہے، صدقہ خیرات کرنی ہے، کیونکہ یہ کوئی پریشانی والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ ایک وہ فوت شدہ شخص ہے جو خواب میں نہ کچھ دیتا ہے اور نہ ہی لیتا ہے بلکہ پریشان نظر آتا ہے، تو اس کے لیے بھی استغفار کریں۔ فوت شدہ لوگوں کا خواب میں آنے کی بہت حکمتیں ہیں، یہ ان مرحومین کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے جو کہ اللہ پاک خواب کے ذریعے ہم تک پہنچاتا ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ جادو جنات کی علامت ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ کوئی فوت شدہ شخص اگر خواب میں یہ کہے کہ تم پر جادو ہے اور اس کا علاج کراؤ، تو پھر ہو سکتا ہے کہ انسان کے ساتھ جادو کی کوئی معاملات ہوں۔ جیسا کہ اوپر ہم نے ذکر کیا ہے، فوت شدہ لوگ ہمیشہ خواب میں کوئی نہ کوئی پیغام دیتے ہیں۔ سوال، قیامت کے دن مومن کے نام اعمال میں سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ جواب، حسن اخلاق رکھنا۔ سوال، کشتی کس پیغمبر کی ایجاد ہے؟ جواب، کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ سوال، سب سے آخر میں کون سے نبی جنت میں جائیں گے؟ جواب، سب سے آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام جنت میں جائیں گے۔ سوال، سونے کا بنایا گیا سکہ کیا کہلاتا تھا؟ جواب، سونے کا بنایا گیا سکہ دینار کہلاتا تھا۔ سوال، حروف مقطعات میں سے کتنے حروف صرف ایک حرف پر مشتمل ہیں؟
جواب 3۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے سب سے پہلا کون سا لفظ نکلا تھا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے سب سے پہلا لفظ الحمدللہ نکلا تھا۔